بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے جو ایک سورت پڑھ کر 1400 حج 700 قرآن پاک کے برابر ثواب چاہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، جو شخص صرف ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے 1400 حج اور 700 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، سورت کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی، اس کے رزق میں کشادگی اور تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا، اگر وہ فوت ہوا تو شہید کا رتبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مفلس تنگ دست بندہ اس سورت کو صبح روزانہ پڑھے گا تو اس کے رزق کا بند دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے اور ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ ناظرین، روز محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کے انتہا ہوگی اور خطا کار پیاس کی وجہ سے بے چین بے قرار ہوگا۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس وقت یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی، جہاں وہ اس سورت مبارکہ کی وجہ سے گرمی اور پیاس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ہر صبح جو بھی مسلمان اس سورت کو صرف ایک بار پڑھے گا تو اسے 1400 حج کے برابر ثواب ملے گا اور اسے 700 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حج مکے کا سالانہ حج اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایمان کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ روحانی سفر کرے، بشرطیہ یہ اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے مالی وسائل ہوں۔ حج محض جسمانی سفر ہی نہیں بلکہ روحانی سفر بھی ہے۔ یہ نسل، قومیت یا سماجی حیثیت سے قطع نظر دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کا اتحاد کی علامت ہے۔ حج کی مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عقیدت کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ اسلامی کیلنڈر کی 8 اور 13 ذی الحج کے درمیان انجام دیے جاتے ہیں، جو مسلمانوں کو بخش طلب کرنے، اپنی روح کو پاک کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے بارے میں سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ، سورۃ عمران، سورۃ فتح میں فرمایا، یہ گناہوں کو معاف کرنے اور روح کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سفر کو شروع کرنے اور مخلصانہ طور پر مقرر رسومات کو انجام دینے سے مسلمانوں کو یقین ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو مٹا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ خدا کا مشاہدہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور خود تجدید کریں، اپنے خالق کے ساتھ گہرا تعلق قائم کریں۔ رسومات روحانی بلندی، خود نظم و ضبط اور الہی سے لگن کی طرف روح کی سفر کی علامت ہے۔ جب زائرین اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر کعبہ کے گرد شہر قدمی کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی وابستگی اور مادی حصول سے ان کی لا تعلقی کی علامت ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج تمام مالی اور جسمانی طور پر اہل مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں کم از کم ایک بار لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص جس گھر میں حج کے لیے آتا ہے اور تمام بے حیائیوں اور گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ قرآن پاک میں متعدیات حج کی ادائیگی کے بارے میں قابل قدر رہنمائی پیش کرتی ہے، مقدس حج کی ضروری عبادت اور طریقوں کو روشن کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جائز کے طور پر حرام کاموں کو نمایاں کرتے ہوئے صالح طریقے سے حج کیسے کریں۔
مزید بہرحال سورۃ آل عمران مکہ کی اہمیت بیان کرتی ہے، اسے وہ پہلا مقام قرار دیتی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کی تھی سورۃ البقرہ سے، اور جب ہم نے گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور سلامتی کی جگہ بنایا، اور اے ایمان والوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، عمرہ کیا، تو اس پر ہم دونوں کے درمیان چلنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص نیکی کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ آپ سے نہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی پیمائش ہے، اور گھر میں پیچھے سے داخل ہونا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، لیکن آپ کو روکا جائے تو پھر قربانی کے جانوروں سے آسانی سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اپنا سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سر کی بیماری ہو تو وہ 3 دن کے روزوں کا فدیہ یا صدقہ یا قربانی کرے، اور جب آپ محفوظ ہو جائیں تو جو شخص عمرہ کرے اس کے بعد حج کرے، وہ قربانی کے جانوروں کی آسانی سے کیا حاصل کر سکتا ہے، اور جس کو ایسا جانور نہ ملے تو وہ 3 روزے حج میں اور 7 روزے جب تم گھر لوٹو، وہ 10 پورے دن ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاندان مسجد الحرام کے علاقے میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج معروف مہینوں میں ہے، لہٰذا جس نے اس میں احرام کی حالت میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، اس کے لیے حج کے دوران نہ مباشرت تو ہے، نہ فرمانی ہے، اور نہ جھگڑا ہے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور رزق لے لو، لیکن بے شک بہترین رزق ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو، تم پر اپنے رب سے فضل حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہیں حج کے دوران، لیکن جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، کیونکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، اور جب تم اپنی رسومات پوری کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ آپ کی پچھلی اپنے باپ دادا کی یاد ہے، یا بہت زیادہ یاد کے ساتھ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب العالمین ہمیں دنیا میں دے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہی مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اور لوگوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے، اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، لیکن جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سورۃ المائدہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمام معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشیوں کے جانور حلال ہیں سوائے ان کی جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، شکار کی اجازت نہیں ہے،
جب تک تم احرام کی حالت، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے کام کے خلاف ورزی نہ کرو اور حرمت والے مہینے کی حرمت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ سورۃ التوبہ سے پس اے کافرو، اور 4 مہینے زمین میں آزاد نہ سفر کرو، لیکن جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مقدس ہیں، یعنی صحیح دین ہے، لہٰذا ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک ملتوی کرنا مقدس کے اندر پابندی کا ماہ کفر میں اضافہ ہے، جس سے کافر مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ 1 سال اسے حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال حرام کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ تعداد کے مطابق ہو۔ جو اللہ نے حرام کیا ہو اسے حلال کر دیں، اس کے لیے ان کے اعمال کی برائی خوش آئندہ ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ الحج سے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر آئیں گے، اور وہ ہر دور دراز سے آئیں گے۔ اور جب تم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں کے لیے پاک رکھو، جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے فائد کا مسئلہ نہ کریں، اور معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں جو اس نے ان کو قربانی کے جانوروں میں سے دیا ہے، تو ان میں سے کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے بے حیائی کو ختم کریں اور اپنی منتیں پوری کریں، قدیم گھر کا طواف کریں۔ آپ کے لیے قربانی کے لیے نشان جانور ایک مخصوصی مدت کے لیے فائدے ہیں، پھر ان کی قربانی کی جگہ قدیم گھر میں ہے۔ اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ معین کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں کے لیے پاک رکھو، جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ الفتح سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، تم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا حفاظت کے ساتھ اپنے سر منڈوائے اور بال چھوٹے کر کے کسی کا خوف نہ ہو، وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اس نے اس سے پہلے ایک فتح کا انتظام کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ثواب اچھے اعمال کا اجر اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ثواب کی اہمیت درج ذیل پہلوؤں سے واضح ہوتی ہے۔ ثواب حاصل کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ نیک اعمال، عبادات اور اچھے اخلاق سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ثواب انسان کے لیے آخرت میں نجات اور جنت میں بلند درجات کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ نیک اعمال اور ثواب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نماز کے درمیان، جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بشرطے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ثواب صرف آخرت ہی میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ دنیا میں بھی برکت، سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر سبب بنتا ہے۔ ثواب کی نیت سے کیے گئے اعمال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دورانیہ نیتوں پر ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے، جیسے دعا، صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو اس کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض عبادات کی ادائیگی، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، دعائیں، والدین، رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، صدقہ و خیرات، غریبوں کی مدد، علم دین سیکھنا اور سکھانا۔ ثواب کی نیت سے کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ
نیک اعمال کرے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جو شخص صرف ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے 1400 حج اور 700 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی اور اس کے رزق میں کشادگی اور تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا اگر وہ فوت ہوا تو شہید کا رتبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مخلص تنگ دست بندہ اس سورت کو صبح روزانہ پڑھے گا تو اس کے رزق کا بند دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے اور ہر بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ سورت یاسین ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ اللہ رب العزت نے یاسین فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورت یاسین ہے، اور جس نے سورت یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 700 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جس نے قبرستان میں یہ سورت یاسین پڑھی تو وہ 40 دن تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا اور مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والوں کے ثواب پہنچتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، ہر صبح سورت یاسین کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے تو وہ سورت یاسین پڑھے، کیونکہ اس میں 10 برکتیں ہیں۔ جو بھوکا ہو وہ سیر ہو جاتا ہے، جب پیاسا ہو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، جو ننگا ہو وہ کپڑے پہن لیتا ہے، جو کنوارا ہو اس کی شادی ہو جاتی ہے، جو ڈرا ہوا ہو اسے امن ملتا ہے، جو قیدی ہو رہا ہو جاتا ہے، جو بیمار ہو اسے شفا ملتی ہے، جو مصیبت زدہ ہو اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، جو مرنے والا ہو اس پر موت آسان سے ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورت یاسین اور سورت الصافات قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی حاجت کے لیے 7 بار سورت یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں، بشرطیہ یہ وہ حاجت گناہ یا قطبی رحمی نہ ہو۔ سورت یاسین گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں لکھا ہے کہ میت کے سرحانے سورت یاسین پڑھنا سنت ہے، اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ سورت یاسین کو صبح کے وقت پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور تنگی دور ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیمار پر دم کرنے یا پانی پر سورت یاسین پڑھ کر پلانے سے شفا ملتی ہے، بشرطیہ یہ یقین کامل ہو۔ ایک اثر میں آیا ہے کہ جو شخص سورت یاسین رات کو پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تسبیح کے ساتھ پڑھیں، ہر آیت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دعا کے لیے سورت یاسین پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس سورت کی تلاوت اخلاص اور حضور قلبی کے ساتھ کرنی چاہیے، صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس کے معافی پر غور کرتے ہوئے روزانہ صبح و شام سورت یاسین پڑھیں۔ جمعرات کی رات جمعے سے پہلے خصوصاً پڑھیں۔ میت کی مغفرت کے لیے اسے ضرور پڑھیں۔ گھر میں برکت کے لیے ہفتے میں 1 بار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورت یاسین کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں پر جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، عزت اور ذلت کے مالک،
اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں اپنی خوشی سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔